ایسے مبارک ایام سیفگن ہونے والے ہیں جو دنیا کے تمام دنوں اور ایام سے افضل ہیں، تمام سے زیادہ وہ بزرگ اور مکرم ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا، ان دنوں کی بزرگی کو، شرف کو، مقام کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی اشہر ذی الحجہ، کہ دنیا کے بزرگ ترین ایام، سال بھر کے ایام میں سے افضل ترین ایام جو ہے وہ 10 دن ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا یعنی اشہر ذی الحجہ، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، کیا وہ ایسے مبارک ایام ہیں، بزرگی والے، شرف والے ہیں کہ سال بھر کے عام دنوں میں اگر اللہ کے راستے میں ایک جہاد کرنے والا مجاہد نکلے تو وہ جو ایام گزار رہا ہے ان سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اس کے ایام بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ الا عفر وجهه فی التراب، ہاں صرف وہ آدمی، اس کے ایام زیادہ مبارک ہو سکتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلا تھا اور واپس نہ آیا، یعنی شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ان ایام کی بزرگی اور فضیلت کو واضح کرتے ہوئے ان ایام کی قسم اٹھائی، فرمایا والفجر وليال العشر والشفع والوتر، ان ایام کی قسم اٹھائی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ تو بھائیوں، یہ مبارک ایام ہیں جو اللہ کے نزدیک سال بھر کے دنوں سے افضل ہیں، مکرم ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دوسری روایت میں یوں بیان فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ فرمایا اللہ رب العالمین کو ان اشہر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سال بھر
تمام دنوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت اور اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ وہ دن کون سا؟ فرمایا وہ دن عرفے کا دن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ ایسا دن ہے کہ ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، وہ ایسی فضیلت والا دن ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو اپنی جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ فرمایا ثم انہ لیکون منہ، پھر وہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر آتا ہے، ان لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو عرفات کے میدان میں آئے، اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، فرمایا پھر اللہ رب العالمین اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں، فخری انداز میں یہ بات کہتے ہیں، دیکھو میرے فرشتوں، یہ میرے بندے کس لیے یہاں آئے، کون سا ارادہ لے کر آئے؟ یہاں میدان عرفات میں نہ تو سیر و تفریح کا مقام ہے، نہ باغات ہے، نہ پارک ہے، نہ ہی کوئی شاپنگ پلازے ہیں۔ یہ کس لیے میرے بندے آئے؟ یہ میرے بندے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو خیر آباد کہا، اپنے عزیزوں و اقارب کو چھوڑا، اپنے کاروبار بند کیے، اپنے وطنوں سے دور ہوئے، کس وجہ سے؟ یہ یہاں کوئی تجارت کی غرض سے نہیں آئے، یہ یہاں کوئی سیر و تفریح کی غرض سے نہیں آئے، کس وجہ سے آئے؟ یعنی اللہ رب العالمین ان کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہے، یہ میرے بندے آئے تو میری رضا کے لیے آئے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے بلال، لوگوں کو خاموش کرواؤ، حجۃ الوداع کا موقع ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا بلال نے لوگوں کو خاموش کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے رب کا سلام مجھے پہنچایا اور کہا، اے میرے نبی، ان عرفات میں ٹھہرنے والوں کو یہ بشارت دے دو کہ آج میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی، جو بھی آج یہ لباس کا احرام پہن کر اور سر ننگے کھڑا ہو گیا، میرے سے مناجات کر رہا ہے، میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، آج میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ فرمایا اسی کے بس نہیں، بلکہ جن جن کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہیں، میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ بشارت یہ صرف ہمارے لیے یا پھر قیامت تک آنے والے ہمارے مسلمان تمام بھائیوں کے لیے؟ میرے آقا علیہ السلام نے بشارت دی، اور آج جو خوش نصیب لوگ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میدان عرفات میں وقوف کریں گے، میں ان سے کہتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ بشارت
سایہ فکن ہوں گے. ہم جو حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے وہ بھی ان ایام سے استفادہ کر سکتے ہیں جن کی فضیلت آپ نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے سنی کہ یہ ایام دنیا کے افضل ترین ایام ہیں. اور ہمارے اسلاف کیسے یہ ایام گزارا کرتے تھے. سیدنا عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ اسلاف کیسے گزارا کرتے تھے, ان کی زندگیاں کیسے تھی. کہا 3 اشرے ان کی بڑی عزت احترام کیا کرتے تھے. کون سے 3 اشرے؟ کہا ایک تو رمضان کا آخری اشرا اور ذی الحجہ اور محرم کا پہلا اشرا. یہ 3 اشرے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ ان کی بڑی عزت احترام اور تقریب کیا کرتے تھے. سیدنا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم نے سنا کہ رمضان کا آخری اشرا تمام سال بھر کے اشروں سے زیادہ معزز اور مکرم اور افضل ہے, اور اب یہ حدیث بھی ہم نے سنی. کون سا اشرا افضل ہے؟ کہا رمضان کے آخری اشرے کی راتیں وہ سب سے افضل ہیں, اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے جو تمام راتوں کی سردار. لیکن ایام دن وہ اشر ذی الحجہ کے ایام جو ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. رمضان کے آخری اشرے سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ ان میں ایسا دن ہے جس کا یوم عرفہ کہا جاتا ہے, اور یوم عرفہ تمام دنوں کا سردار ہے. اس لیے فرمایا یہ اشرا جو ہے بڑا ہی معزز اور مکرم ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے؟ بھائیو, سب سے پہلی بات جو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کرتے ہیں وہ نماز ہے. نماز کا خیال کیجیے, اس میں اہتمام کیجیے نماز باجماعت ادا کرنے کا, اور پھر اس میں نفلی روزے رکھیے, اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ جس طرح اللہ رب العالمین نے حاجیوں کو عرفات میں برکات اور اپنی رحمت کا حقدار ٹھہرایا, اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق فرمایا انی احتسب علی اللہ ان
زندہ رکھے اور اس کی فیوز و برکات کو اپنے کاموں میں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ویسے میں نے کہا کہ اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر خیر اور بھلائی کے کام کرنے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو فرضی کام ہے، نماز ہے، نماز کا اہتمام کیجیے اور اسی طرح نوافل کا اہتمام کیجیے، کثرت سے نوافل پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ انہوں نے آپ کی تہجد کے لیے پانی رکھا وضو کے لیے، تو آپ نے خوش ہو کر کہا مانگو، کیا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی رفاقت چاہیے، کل قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ تم میرا تعاون کرو، کس کے ساتھ؟ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، کثرت سے سجدے کرو تاکہ میں تمہاری سفارش کر سکوں اور اللہ سے یہ کہوں کہ اس میرے ساتھی کو میرے ساتھ رہنے دیں۔ تو اس لیے کثرت سے سجدے کیا کرو۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کے پاس اللہ کے رسول دعا کی، کیا دعا کرتے؟ میری جان بچے؟ کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے کہ میں اس غزوے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ بزرگان دین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ان کو غنیمت بھی عطا کر اور ان کو صحت تندرستی کے ساتھ واپس لے۔ انہوں نے کہا، خود بیان کرتے ہیں راوی میں اس حدیث کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہمیں کامیابی بھی، مال غنیمت بھی ملا اور بالکل صحیح سلامت ہم گھروں میں واپس آئے۔ پھر ایک غزوے میں شریک ہوئے اور اس میں بھی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواہش کا اظہار کیا، اللہ کے رسول دعا کیجیے مجھے شہادت کا رتبہ حاصل ہو جائے۔ نبی پاک نے پھر وہی دعا کی۔ تیسری دفعہ اکیلے غزوے میں شریک تھے، آ کر پھر عرض کی، اللہ کے رسول میرے لیے شہادت کی دعا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے وہی دعا کی اور پھر ایک غزوے میں آئے، آ کر ایک اور خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول میں تین دفعہ آپ کے پاس آیا، آپ سے شہادت کے متعلق میں نے کہا، آپ نے ہمیشہ میرے لیے یہ دعا کی، اے اللہ کے رسول اب مجھے یہ بتائیے مجھے زندگی ملتی ہے تو مجھے کون سا کام زیادہ کرنا چاہیے جو اللہ کو بہت محبوب ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، کہا زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرو، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ۔ دوسری روایت کے الفاظ ہے فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، فرمایا کہ روزوں کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے، روزے زیادہ سے زیادہ رکھا کرو۔ تو ان ایام میں ہمیں روزے بھی رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ کہا اور پھر ان کو یہ بھی کہا، اے ابو امامہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدے کیا کرو۔ سجدہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین جہاں تیری غلطیاں خطائیں معاف کرے گا، وہاں پر اللہ تیرے درجات بھی بلند کرے گا۔ جتنے تو سجدے کرتا رہے گا، زمین پر جتنا تو اپنی پیشانی کو ٹکائے گا، اللہ تیرے دنیا میں بھی اور آخرت میں اتنا ہی بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو بھائیوں، اس لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی کوشش کیجیے، نفل نوافل کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح اس میں صدقہ و خیرات کیجیے۔ عام دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا انتہائی افضل ہے، پھر یہ ایسے دن ہیں جن کے مطلب میں آپ کا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ
ان دنوں میں صدقات و خیرات بھی کرنے چاہیے. اور جیسے جو خوش نصیب حج کے لیے جا رہے ہیں ان سے میں کہوں گا وہ زیادہ سے زیادہ وہاں حج بیت اللہ جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیت اللہ کا کثرت کے ساتھ، یہ ایسی نیکی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی. کثرت سے وہاں پر بیت اللہ کا طواف کیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا من طاف هذا البيت، جس نے اس بیت اللہ کا طواف کیا وصلى ركعتين اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی كان كعتق رقبة، فرمایا اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ جیسے اس نے ایک غلام کو لے کر خرید کر آزاد کر دیا، جیسے گردن کو آزاد کر دیا. اور آپ کو پتا ہے آج اگر غلام ہو تو اس کی کتنی قیمت بنتی ہے. مثال کے طور پر سعودیہ کے اندر اگر کوئی بندہ قتل کر بیٹھتا ہے، قتل خطا، اس کی دیت دینا پڑ جائے اس کو 10 ملین ریال بنتے ہیں. 10 ملین ریال اگر آپ کسی کی دیت ادا کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک گردن کو آزاد کر دیا. جو بندہ طواف کرتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے 10 ملین ریال اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. تو یہ بھائی خوش نصیب ہیں جو جا رہے ہیں وہاں پر، ان کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے یہ طواف ہونا چاہیے. یہاں میں یہ بات کی وضاحت کروں، جو وہاں عمرے کیے جاتے ہیں وہ عمرے نہیں ہیں، کہیں سے ثبوت نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، آپ کے صحابہ میں سے کسی نے یہ عمرہ نہیں کیا. یہ وہاں ڈرائیوروں نے کاروبار بنا لیا، اس سے بچے. اس کا اجر ثواب ہونے کی بجائے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نے کیا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. 10 بار کہا هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے، تھکاوٹ ہو چکی. وہ تھکاوٹ بھی ہے، پیسے کا ضیاع بھی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ دین حنیف دین یسر ہے، آسانی والا دین، کہ آسانی کے ساتھ آپ باہر رہتے ہوئے طواف کرتے رہیں، 2 رکعتیں پڑھے، پھر طواف کریں، پھر 2 رکعتیں پڑھے. اللہ رب العالمین آپ کتنا اجر و ثواب دے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اور دوسری حدیث میں بیان فرمایا طواف کرتے ہوئے جو آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں وہ اتنا بابرکت ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے. دوسرا قدم اٹھاتے ہیں، فرمایا اللہ تمہیں ایک نیکی عطا کرتا ہے. تیسرا قدم اٹھاتے ہیں، اللہ جنت میں تیرے درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ اکبر. تو بھائیو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی بات میں شرط قبولیت سے نوازے. بھائیوں، ایک تو اعلانات ہیں. ایک تو اعلان یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں طارق شاہ صاحب، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے والد صاحب بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، بلکہ اسی طرح جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ابھی ہم نے جو خطبہ میں اشرف الحجہ کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قربانی کے مسائل آنے والے ہیں، اس کے متعلق اب ہم بات نہیں کر سکیں. انشاءاللہ خطبے میں جو بھی خطیب آپ کے سامنے ہو سکتا ہے تو قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں. بہرحال ہم نے یہ کتابچہ جو میں نے ترتیب دیا ہے یہ مسجد کے دروازوں سے آپ کو مل جائے گا. آپ ساتھی یہ لے کر جائیں، اور اس میں اشرف الحجہ کے فضائل بھی ہیں اور قربانی کے بہت سے مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح عمر میں قرآن و سنت پڑھنے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کل نماز عشاء کے بعد سوق سبا والی جو مسجد ہے مسجد رقیبی، اس میں ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے مایا ناز خطیب حضرت علامہ سید جعفر شاہ صاحب بخاری وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں. کل نماز عشاء کے بعد ان کا خطاب آ کر سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے دینی پروگرام
اللہ